الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں قرآن مقدس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ابھی چند دن قبل نام نہاد رافضی خبیث وسیم نے قرآن مقدس کے خلاف کورٹ میں جو پیٹیشن داخل کی ہے اور قرآن مقدس پر جو اعتراض کیا ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس خبیث نے جو کہا تھا، ایک تو خلفائے ثلاثہ پر اعتراض کیا تھا کہ خلفائے ثلاثہ نے قرآن کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کی، تو اس کا جواب میں نے پچھلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ اب دوسری بات جو اس نے کہی تھی کہ قرآن مقدس میں 26 آیتیں معاذ اللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں اور خلفائے ثلاثہ نے اسلام کی حدود کو آگے بڑھانے کے لیے ان آیتوں کو داخل کیا تھا اور ان آیتوں کے ذریعے آج دنیا کے اندر دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ قرآن مقدس پر دہشت گردی کا الزام لگانا معاذ اللہ یہ اس دور کی پیداوار نہیں ہے، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ قرآن مقدس کی آیتوں کو لے کر کے اس پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ ہر دور میں علماء کرام نے ایسے پروپیگنڈوں کا ڈٹ کر کے جواب دیا، لیکن جھوٹ اور فریب کے ذریعے لوگوں کو بہکانا اور اسلام سے ان کے ذہن کو متنفر کرنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اور اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے اس کا ایک صاف مطلب تو یہی ہے کہ اسلام کے خلاف ہر طریقے سے کوشش کرنے کے باوجود اسلام کی طاقت کو اہل باطل کبھی روک نہیں پائے، بلکہ ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بھی اسلام کے خلاف انہوں نے کوئی قدم اٹھایا تو لوگ اسلام میں اور زیادہ تیزی سے داخل ہونے لگے کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ 2001 کے اندر جو ایک سیاسی ماحول بنا تھا اسلام کے خلاف، اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر قرآن مقدس کی مارکیٹ کے اندر خریداری بڑھ گئی اور پھر اس کے بعد میں اسلام کا مطالعہ لوگوں نے زیادہ کیا اور تیزی کے ساتھ میں اسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلنے لگا۔ تو یہ قرآن مقدس پر اعتراض دراصل لوگوں کے ذہن کو اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی نکلے گا۔ لوگ اور زیادہ اسلام کو پڑھیں گے، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ایسا مذہب حق ہے کہ کائنات کے اندر اس سے زیادہ سچا مذہب کوئی پایا نہیں جاتا ہے۔ ابھی
میں نے 3-4 دن پہلے کے اخبار کے اندر اس خبر کو بھی دیکھا کہ کسی نے جو ہے وہ ایک فلمی ہیرو امیتابھ بچن سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا کسی مذہب پر اعتماد نہیں ہے۔ اس نے میڈیا والے کو، ٹی وی والے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا ہوں، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، جو انٹرویو لینے والے نے، کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اسلام پہ عمل کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں، جو ساری زندگی کفر کے اندر گزارے لیکن سارے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے باوجود اس کے سامنے یہی بات آتی ہے کہ اسلام ہی مذہب حق ہے۔ اگر اسلام کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہوتی تو کبھی بھی کوئی اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اب جو قرآن مقدس کی 26 آیات پر اعتراض کیا گیا ہے، ان کو سمجھنے سے پہلے آپ چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب تک ان کا معنی اور مطلب نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک ان 26 آیتوں کا مطلب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے تو جو قرآن مقدس کی آیتوں میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے اور ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو جہاد کا معنی سمجھا جائے کہ جہاد کہتے کس کو ہیں، پھر یہ سمجھا جائے کہ کیا اسلام نے ہر وقت جہاد کرنے کا حکم دیا، پھر اس بات میں غور کیا جائے کیا اسلام نے ہر کسی سے جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے یا اس کے لیے کچھ قانون اور کچھ اصول بنائے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ جو جہاد کی آیتیں ہیں یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس وقت کیسے حالات تھے۔ پھر اس بات کے اندر بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن مقدس کی جن آیتوں کے اندر جہاد کی تعلیم دی گئی ہے کیا ہر جگہ تلوار سے جنگ کرنا مراد ہے یا اس کا معنی کچھ اور ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ان آیتوں سے پہلے والی آیتوں میں کیا حکم ہے اور ان کے بعد والی آیتوں میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک ان تمام چیزوں کو آپ ملا کر کے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک صحیح معنوں کے اندر قرآن مقدس کی ان آیات کا معنی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور آج میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے ان آیات کو دہشت گردی ان پر چسپاں کر کے لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، یہ صرف لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کی ایک پلاننگ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جہاد کا معنی کیا آتا ہے۔ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر کے نکل جائیں اور بس جنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اسلام کے اندر جو جہاد کا مفہوم بتایا گیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ باطل سے جنگ کرنا، یہ جہاد کا معنی و مفہوم ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جہاد ہر وقت جو ہے وہ تلوار سے لڑنے کے لیے آتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں جہاد کا جو معنی ہے وہ الگ الگ موقعوں پر الگ الگ چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے اوپر جہاد نہیں ہے، عورتوں کا جہاد یہی ہے کہ وہ حج ادا کریں۔ تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی جہاد فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرے والدین موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اسی طرح کبھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو جہاد کہا گیا۔ کبھی نفس کے خلاف جنگ کرنا، عبادت کرنا، اسے بھی جہاد کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ علماء کرام نے، مفسرین نے فرمایا جہاد کا معنی ہے عبادت کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا۔ اب اس طرح کی آیتوں کو لے کر کے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دیکھو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جہاد کرو، تو یہ اس کی سراسر حماقت ہے اور سراسر جہالت ہے۔ ان آیتوں کے اندر جہاد کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو تلوار سے جنگ کی جاتی ہے، بلکہ ان آیتوں اور حدیثوں کے اندر جہاد کا تلوار کے علاوہ دوسرا معنی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو سب سے پہلے تو جب کوئی
جہاد کو لے کر کے اعتراض کرے تو اس سے یہی کہا جائے کہ یہاں پہ پہلے یہ سمجھ لاؤ کہ جہاد کا معنی کیا ہے. یہ ایک بات ہوئی. اور پھر دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام کافروں سے جنگ کرو اور تلوار لے کر ان کے خلاف نکل جاؤ. خود قرآن مقدس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تبارک و تعالی تمہیں انصاف کرنے اور نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور دین کی راہ میں تم سے انہوں نے جنگ نہیں کی ہے. دیکھو اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی کافر تم سے جنگ نہ کرے، دین کی راہ میں تم سے لڑے نہیں اور کوئی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے نہیں، تو پھر تم ان کے ساتھ انصاف بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ میں تم جو ہے وہ بھلائی بھی کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک سے جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ الگ اصول بنائے گئے ہیں، الگ ضابطے بنائے گئے ہیں. جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر فساد پھیلایا جائے. جہاد کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے فساد کا خاتمہ کیا جائے، دنیا سے جو ہے وہ فتنے کو ختم کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑائی لڑی جائے. لیکن لوگوں نے اس مفہوم کو اٹھا کر کے دہشت گردی کے مفہوم کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا. ورنہ میں نے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی نے اگر بغیر کسی فساد کے اور بغیر کسی جان کو قتل کیے ہوئے اگر کسی انسان کو قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اگر کوئی بندہ نہ تو زمین میں فساد کر رہا ہے نہ کسی کو قتل کر رہا ہے، اگر تم اس کو مار ڈالتے ہو تو رب فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. ایک جان کو ناحق قتل کر دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ تم ساری انسانیت کے قاتل ہو گئے، اور فرمایا فَكَأَنَّمَا أَوْ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الناس جميعا، اگر کسی نے ایک جان کو زندگی دے دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی. بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوں کی تحفظ کا تو اتنا حکم دیا اور اس کو جو ہے وہ لوگوں نے اسلام کی طرف دہشت گردی کو چسپا کر کے کیا کا کیا مفہوم بنا ڈالا. عزیزان مکرم، آپ جو ہے وہ جب بھی ان آیتوں کو پڑھے، جن آیتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے ان تمام حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد میں اگر کوئی تمہارے خلاف لڑنے آتا ہے، اسلامی ملک کے خلاف لڑنے کے لیے آتا ہے، کوئی اگر تمہیں قتل کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کے خلاف جب جہاد کا اسلام نے حکم دیا تو اس کے لیے بھی ضابطہ بنایا، اصول بنایا. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کو قتل کر دیا گیا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو تم جہاد میں بھی قتل مت کرو. اور اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک غزوے سے گزر ہوا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ ایک کمزور کو قتل کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جاؤ خالد بن ولید کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تم کمزوروں کو قتل نہ کرو، اور کمزوروں کو جو ہے وہ قتل کرنے سے میرے آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ میں منع فرمایا. اسی طرح ایک فرمان میں میرے آقا نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک شام کی طرف لشکر کو روانہ کیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کمزوروں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ قتل کرنا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا انسان تو انسان، کسی جو ہے وہ درخت کو بھی نہ کاٹنا، کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس صحابی نے باضابطہ ان اصول کو ان جانے والے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. عزیزان مکرم، جب اتنی واضح تعلیمات موجود ہے اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، بچوں اور عورتوں کے اوپر بموں سے دھماکے کرتا ہے، تو اسے اسلام سے لے جا کر کے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان کا لیبل لگا کر بھی اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، بچوں اور عورتوں پر ظلم کرتا ہے، تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، اسے اسلام سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جائے گا.
بلکہ اگر اسلام کے اوپر کوئی حکم لگاؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. عورتوں کو قتل کرنے سے اسلام نے منع کیا, بچوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے سے اسلام نے منع کیا. میرے آقا نے فرمایا گرجا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے گوشہ نشین راہب کو بھی قتل نہ کیا جائے, ان عبادت گزاروں کو بھی قتل نہ کیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون بنائے ان تمام چیزوں کو درگزر کر کے صرف چند جو ہے وہ ظالم لوگوں کے ظلم کو لے کر کے اسلام کو نشانہ بنانا, یہ خود جو ہے وہ اسلام کے اوپر ان لوگوں کا بہت بڑا ظلم ہے. عزیزان مکرم, آپ اگر اسلام کا آئیڈیل ماننا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین پر یا پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بادشاہ اگر گیا, اس نے اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے, اپنی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے اگر جنگ کی تو وہ بادشاہ اسلام کا آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے. اگر اس نے ظلم کیا وہ اسلام کا آئیڈیل نہیں ہے. اسلام کا آئیڈیل اور اسلام کا چہرہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی پر پورے طور پر عمل کیا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے. آپ کی پوری 50 سال سے زیادہ جو لمبی زندگی ہے آپ اس میں کھنگال کر کے دیکھ لے, پوری زندگی کے اندر انسان تو انسان, ایک چونٹی کے اوپر بھی ظلم کرنا آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے. ہندوستان میں وہ اسلام کے آئیڈیل بن کر کے آئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ اسلام کے آئیڈیل ہیں, حضرت بابا فرید یہ اسلام کے آئیڈیل ہیں, حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اسلام کے آئیڈیل ہیں. ان کی زندگیوں میں آپ جھانک کر کے دیکھیں, حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان تمام کی زندگیوں کے اندر کبھی بھی کسی کے اوپر آپ کو ذرا برابر بھی ظلم نہیں ملے گا. تو اسلام کے آئیڈیل یہ ہے جو ناحق لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, انہیں قتل کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور ان پر بموں کے جو دھماکے کرتے ہیں, وہ اسلام کے آئیڈیل نہ کل تھے نہ آج ہے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اسلامی تعلیمات پہ جو عمل کرے گا وہی اسلام کا چہرہ مانا جائے گا. اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی ظلم کرے تو اسلام کا وہ چہرہ کبھی بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کی تنظیمیں جو پوری دنیا کے اندر آج چل رہی ہے, چاہے وہ داعش کے نام پر ہو, چاہے وہ جیش جو ہے لشکر طیبہ کے نام سے ہو یا جیش محمد کے نام سے ہو, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر دہشت گردی کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے یا ظلم کرتا ہے اسے ظالم اور دہشت گرد کہا جائے گا. اس کی بنیاد پر کسی مذہب کے اوپر اعتراض نہیں کیا جائے گا. اور میں اگر بڑے واضح انداز کے اندر کہنا چاہوں تو اسلام کی جن مقدس قرآن کی آیتوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, بندہ اگر اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو بہت کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر تم کافروں کو جو ہے وہ قتل کرو. اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ قَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, یعنی اس آیت کریمہ میں رب نے اپنے قریب میں رہنے والے کافروں سے جنگ کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا. اسی طرح سورہ توبہ کی اور دیگر آیات ہیں. تو ان آیات کو لے کر کے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانا یہ جو ہے اس کی بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی تھی. یہ سورہ توبہ کی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر و مشرکین کے ساتھ میں ایک معاہدہ کیا تھا, آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا, لیکن مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا. سورہ توبہ کی آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ تم ان آیتوں کو وہاں پر برسر عام سنا دینا. اب جب منا کا میدان اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی آئے اور جمرہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کے آپ نے سورہ توبہ کی ان آیات کو پڑھا, برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, ان تمام آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا. اس کے بعد میں ان مشرکین سے حضرت علی نے پوچھا تو مشرکین نے جواب میں کیا کہا تھا, جنہوں نے وعدہ کو توڑ دیا تھا
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان سے جنگ کرنا. تو مشرکین نے جب ان کو سنا تو کہنے لگے اے علی آپ جو ہے وہ اپنے چچیرے بھائی سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار ہی سے کام ہوگا. اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر کوئی قوم کوئی ملک کسی دوسرے ملک یا قوم کے ساتھ میں کوئی معاہدہ کرے, معاہدے کو توڑ دے, وعدہ خلافی کرے اور جنگی اصول کے خلاف کام کرے, اور جب انہیں دعوت دی جائے انصاف کی طرف آنے کی تو وہ کہیں کہ ہم انصاف کی طرف آنے کے بجائے تلوار کے ذریعے فیصلہ کریں گے, تو کیا دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے جو ان کے اوپر نرمی کرے؟ کیا دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے جو ان سے جنگ کرنے سے منع کرے؟ جو بھی ملک کسی ملک کے ساتھ میں دغا سے کام لیتا ہے, بدعہدی کرتا ہے, معاہدے کے خلاف کام کرتا ہے اور خود اپنی طرف سے تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے, تو پھر دنیا کا ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ ان سے جنگ کرنا اور ان سے لڑائی کرنا یہ بالکل صحیح اور بالکل درست ہے. اور اگر ایسے موقع پر اگر کوئی کہے کہ یہ جنگ کا اعلان دہشت گردی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے. تو جو آیتیں ان وعدہ کرنے والے, وعدہ توڑ دینے والے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی, ان آیات کو اٹھا کر کے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانا کہ دیکھو اسلام کہتا ہے کافروں سے جنگ کرو, یہ جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینا ہے, دھوکہ دینا ہے, اور اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے چند دنیا کے ٹکوں کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے. اسی طرح آپ پڑھیں قرآن مقدس کی آیت کریمہ, رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان یکم منکم صابرۃ یغلبوا, ان یکم منکم صابرۃ, ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین, اگر کوئی تم میں سے 100 آدمی صبر والے ہیں تو وہ 200 لوگوں کے اوپر غالب آئیں گے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. تو اب اس آیت کریمہ کو لے کر کے اعتراض کرتے, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تم اگر 100 ہو تب بھی لڑو, 200 پر تم غالب آ جاؤ گے, اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ اگر بندہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر غور کرے کہ جن جنگی حالات کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی, آپ خود دیکھیں اگر جنگ کا ماحول بنا ہوا ہو تو ہر ملک اپنے فوج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم لڑو, تمہیں یہ انعام دیا جائے گا, یہ انعام دیا جائے گا. اگر جنگ کے موقع پر اپنے فوجیوں کی اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بس تم جو ہے وہ خاموش ہو کر کے بیٹھ جاؤ, تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کم عقلی ہے. تو جنگ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو حوصلہ افزائی فرمائی تھی اسے دہشت گردی کہنا, یہ خود اس کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے جو اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا, جہاں پر بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور گن گن کر کے قتل کیا جائے. یہ آیت کریمہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کے خلاف بڑی پلاننگ کی, دھوکہ دہی سے کام لیا, اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ سازشیں تیار کی. کفار مشرکین مکہ سے مل کر کے انہوں نے پلاننگ کی, مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اہل ایمان کے خلاف افواہیں پھیلائی. اگر کوئی کسی قوم کے خلاف دغا کرے, بدعہدی کرے, ان کے خلاف پلاننگ کرے, جنگ کا ماحول پیدا کرے, دوسروں سے مل کر کے ان کے خلاف ماحول سازگار بنائے, تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا یہ بالکل جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے. ایسے لوگوں کا مواخذہ کیا جائے گا. تو جب ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کا حکم دیا تو اسے اسلام کی دہشت گردی قرار دینا یہ اس کی سب سے بڑی کم عقلی ہے. عزیزان مکرم, آپ ساری آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھیں جن آیتوں کے اوپر جو ہے وہ آج اعتراض کیا جاتا ہے, اور اگر ان آیتوں کا صحیح معنی اگر سمجھنا ہے تو احادیث طیبہ کی روشنی میں سمجھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنا احترام فرمایا جان کا, ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا, وہ مر گئی تو اسی کے بدلے میں اللہ نے اس کو جہنم کی سزا دی. اگر کوئی ایک جانور پہ ظلم کر دے تو وہ جہنم میں چلا جائے, اور ایک کتے کو ایک شخص نے پیاس میں پانی پلا دیا تھا, اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دی. تو جانوروں کے تحفظ کا جو نظریہ اسلام کے اندر موجود ہے پہلے اس نظریے کو پڑھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم معاہد کو قتل کرے تو جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہے.
اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ میں تمہارا معاہدہ ہے اور اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو میرے آقا فرماتے وہ جنت میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم ذمی کے اوپر ظلم کرے تو اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. بتاؤ, غیروں کے ساتھ میں اتنی نرمی کی تعلیم اسلام نے عطا فرمائی. اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی انہیں مارتا ہے, میرے آقا فرماتے جنت میں وہ نہیں جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر قرآن کی آیتوں کا مفہوم توڑ مڑوڑ کر کے اسلام پہ اعتراض کرنا, یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی دہشت گردی ہے. عزیزان مکرم, یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ آدھی چیز کو بتائے اور آدھی بات کو حذف کر دے. قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب کوئی اس آیت کریمہ کو لے کر کے پھرے اور کہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور آگے والا نہ پڑھے, کیا ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. تو کتنا بڑا بیوقوف ہے جو نشے والے ٹکڑے کو چھوڑ دے اور صرف نماز کے قریب نہ جاؤ اتنے ہی ٹکڑے کو لے کر کے نماز پڑھنا ترک کر دے. تو یہی کہا جائے گا کہ قرآن کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر کے سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے. اسی طرح آج جو 26 آیتوں پر قرآن مقدس کی اعتراض کیا جا رہا ہے ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آگے پیچھے والی آیتوں کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بعد میں اعتراض کیا گیا. جیسے میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں ملے پکڑو اور گن گن کر کے انہیں قتل کرو. اس سے پہلے والی آیت کریمہ پڑھو, اس سے پہلے والی آیت میں رب نے کیا فرمایا, لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ, یعنی وہ منافقین جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور جو مدینے کے جو ہے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جس طرح کا مدینے میں ماحول بنایا ہے, میرے رب نے فرمایا اگر وہ لوگ باز نہیں آئے تب ان کے لیے یہ سزا ہے. تو وہ پوری بات حذف کر دی کہ یہ کن منافقین کے بارے میں حکم ہے جو مدینے کا ماحول خراب کر رہے تھے, انہیں روکنے کی کوشش کی گئی, وہ رکنے کے لیے تیار نہیں, تب اللہ نے یہ فیصلہ سنایا اگر وہ باز نہ آئے تب جا کر کے تم نے قتل کر دینا. تو اب اتنی آیت کو حذف کر دیا اور پھر اسلام کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب مکہ کی سرزمین پر مسلمان تھے اس وقت مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا. وہ ظلم و ستم کی ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے اور اس موقع پر مسلمانوں کو شعب ابی طالب کے اندر بند بھی کیا گیا. مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی ہجرت بھی کرنا پڑا اور پھر مدینے میں رہ کر کے جو ظلم ہوا, خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مظالم ڈھائے گئے, یہاں تک کہ صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود صدیق اکبر کے ساتھ میں رات کے اندھیرے کے اندر مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. اب ان حالات میں جب مدینہ پہنچے, مدینے کے اندر بھی ان منافقین کی ریشہ دوانیاں کم نہ ہوئی, تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ انہیں قتل کرو, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, ان کفار کے خلاف جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. تو آپ بتائیں, جو آپ کو ستائے, آپ کو پریشان کرے, ہر طریقے سے آپ کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دے اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اس کے بعد میں جنگ کے لیے میدان میں بھی چلا آئے, کیا اس کے خلاف جنگ لڑنا اور اس پر سختی کرنا یہ کیا دنیا کے کسی قانون کے اعتبار سے غلط کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر میں بات کروں مذہب کے اعتبار سے تو یہ تعلیمات صرف اسلام کی نہیں ہے. آپ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا اکثریت کا مذہب ہے اس مذہب کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. آپ گیتا اٹھا کر کے دیکھ لیں, وید اٹھا کر کے دیکھ لیں. گیتا کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دشمن کے خلاف لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ جنت کے اندر جائے گا. بتاؤ, اگر کوئی جہاد کرے تو جنت کی بشارت دی جائے تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے. تو گیتا کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس میں بھی تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دشمن کے خلاف لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ جنت کے اندر جائے گا. اور آپ ویدوں کے اندر پڑھیں, ہندوستان میں اکثریت کے مذہب کو ماننے والے جن ویدوں پر عمل کرتے ہیں ان ویدوں میں بھی یہ بات موجود ہے, اگر کوئی تمہارے ساتھ میں فریب کرے, اگر کوئی تمہیں ذلیل کرے تو تم اس کو جلا کر کے رکھ دو. ایک جگہ وید کے اندر یہ بات بھی موجود ہے, دشمن
کے خلاف لڑو، چاہے پیدل لڑو چاہے تم سوار ہو کر کے لڑو، لیکن انہیں جو ہے وہ پکڑ پکڑ کر کے مارو۔ اسی طرح ویدوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ دشمن کے خلاف تم نکلو اور دوڑو اور باقاعدہ انہیں تم پکڑو اور پکڑ کر کے انہیں قتل کرو اور انہیں جلا کر کے رکھ دو۔ تو اگر دشمن کے خلاف لڑنا اور دشمن کے خلاف لڑنے کی تعلیم دینا اگر دہشت گردی ہے تو پھر گیتا کے اندر یہ تعلیم کیوں موجود ہے، ویدوں میں یہ تعلیم کیوں موجود ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دشمن کے خلاف لڑنے کی تعلیم دینا اور دشمن کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھانا یہ کسی مذہب کے اندر معیوب نہیں مانا جاتا ہے، لیکن اس کو دہشت گردی بنا کے پیش کرنا یہ جو ہے بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کی جن مقدس آیتوں کے بارے میں آج اعتراض کیا جا رہا ہے ان آیتوں کا تعلق عام حالات سے نہیں ہے، ان آیتوں کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے، اور ان آیتوں کا وہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ان آیتوں کا تعلق ان جنگی حالات سے ہے، ان آیتوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مسلمانوں کے خلاف اس زمانے کے اندر لڑنے کے لیے میدان کے اندر آئے تھے۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ کر اور اس جو ہے ان حالات کو چھوڑ کر کے اس کے مفہوم کو بگاڑ کر کے پیش کرنا یہ بہت بڑی ان لوگوں کی دہشت گردی ہے، چاہے وہ وسیم خبیث ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اعتراض کرتا رہے۔ اس سے پہلے بھی بہت اعتراضات کیے گئے، لیکن اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں جب وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو لوگ خود اس بات کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام جب اتنا امن کا پیغام دیتا ہے تو اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ اور آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر کتنا ظلم و ستم ہوا ہے، ایک ایک بار کے اندر لاکھوں لوگوں کو بموں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، ایک ایک بار کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کی جان کو تلف کر دیا گیا جنگ کے نام پر۔ اور جب پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا تو کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہے۔ اگر تم دشمن کے خلاف لڑو، اپنے ملک کے خلاف بغاوت کھیلنے والوں کے خلاف لڑو تو پھر اسے دہشت گردی نہیں کہا جاتا۔ اور اسلام اگر دہشت گردوں کے خلاف اور دشمنوں کے خلاف لڑنے کی تعلیم دیتا ہے تو وہ اسلام کے اوپر اعتراض شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری جانیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ میرے آقا نے دنیا سے جاتے جاتے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ تحفظ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے کمزوروں کا خیال رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مقامات کے اوپر اس طرح کی واضح تعلیمات جو ہے وہ عطا فرمائی کہ کسی پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ تو اتنی روشن آیت ہے، اگر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اس آیت کا آگے والا مفہوم آپ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کوئی فساد نہ کرے، قتل نہ کرے، اگر تم اس کو قتل کر دو تو تم ساری انسانیت کے قاتل ہو۔ یہاں تو یہ حکم دے دیا، اور اس کے بعد والی آیت کریمہ آپ پڑھ کے دیکھیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے خلاف محاربت کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں انہیں قتل کیا جائے۔ تو ایک آیت میں قتل سے منع کیا جا رہا، دوسری آیت کے اندر اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو صحیح راستے پر ہیں اور جو حق پر قائم ہے اور زمین میں فساد نہیں مچاتے ان کے خلاف جنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور زمین کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں ان کے خلاف لڑنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، اور یہی وہ قانون ہے جو ساری دنیا کے اندر چلتا ہے، چاہے ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر ملک کا یہی قانون یہی کہتا ہے کہ فسادیوں کے خلاف لڑا جائے گا، دشمنوں کے خلاف لڑا جائے گا۔ تو قرآن مقدس اگر اس چیز کی تعلیم دے تو اس پر اعتراض کرنا یہ سراسر جو ہے وہ جہالت ہے۔ عزیزان مکرم، یہ جو آیات ہیں ان میں سے 8-10 آیتوں کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، باقی جو آیتیں ہیں ان کا بھی تقریباً مفہوم وہی ہے۔ آپ جو ہے وہ اس بات کی طرف بھرپور توجہ رکھیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے جس طرح کا پروپیگنڈا اور غلط لوگوں کو کھڑا کر کے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے، اور اگر مسلمان برگشتہ نہ ہو
تو کم سے کم جو لوگ اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہیں وہ اسلام کے دامن میں آنے سے رک جائیں. تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے موقع پر جن چیزوں پر اعتراض کیا جائے اپنے علماء سے قریب ہو اور ان کا صحیح معنی سمجھنے کی کوشش کرے. اگر کوئی آپ سے اس طرح کے اعتراض کرتا ہے تو اپنے علماء سے ملا کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں, کیونکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کی اپنی طاقت کے مطابق, اپنے علم کے مطابق وہ جو رہنمائی کرے اور مدد کا سامان فراہم کرے. اگر اس سلسلے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہم بھی مجرم قرار پاتے ہیں. لیکن اس کا بڑا افسوس ہے کہ آج خود اہل ایمان کو قرآنی آیات کا صحیح مفہوم معلوم نہیں, قرآن مقدس کی صحیح تفسیر اور صحیح توضیحات معلوم نہیں. اب کوئی غیر اعتراض کرتا ہے تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے. آج دیکھیں جو لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں اور دنیاوی تعلیم صرف انہوں نے پائی ہے, اگرچہ اعلیٰ تعلیم پا چکے ہیں, اس طرح کے جب اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے جو وسیم خبیث جیسے غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے فالو کرنے والے فالوور مل جاتے ہیں. یہ کمی کس کی ہے؟ یہ کمی ہماری کمی ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ صحیح ڈھنگ سے نہ کی اور ہم نے دینی تعلیم کو صحیح طریقے سے آگے تک نہیں پہنچایا. اگر ہم نے دین کی صحیح طریقے سے ترجمانی کی ہوتی تو آج اس طرح کی نوبت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتی. تو میں واضح طور پر یہ بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا جو بھی اعتراض کرے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں کوشش انجام دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہے, پہلے بھی بولا گیا, ابھی بولا گیا اور آئندہ بھی بولا جاتا رہے گا. قرآن کے خلاف کوئی کچھ بھی بکواس کرتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان لائے. اب کوئی اللہ اس کے رسول اور مقدس کتاب پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے. قرآن پہ اعتراض آج ہی نہیں کیا ان رافضیوں نے, اس سے پہلے بھی بہت اعتراض کر چکے ہیں. کیا اس سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 10 پارے نازل ہوئے تھے ان کی شان کے اندر, حضرت علی کی شان کے اندر وہ 10 پارے جو ہے وہ بکری کھا گئی ہے. میں یہ جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کی شان 10 پاروں میں تھی تو حضرت علی نے تو کبھی 10 پاروں کا ذکر نہیں کیا. کیا حضرت علی بھی وہ پارے بھول گئے تھے؟ اور میرے آقا علیہ السلام بھی معاذ اللہ کیا وہ پارے بھول گئے تھے؟ کیا صحابہ میں سے کسی کو بھی وہ پارا یاد نہیں تھا؟ تو اسلام اور قرآن پر یہ اعتراض کا ان کا بڑا بھونڈا انداز ہے, وہ پہلے سے رہا ہے. وہ بکواس کرتے رہیں گے, ہمیں ایسے لوگوں کی بکواس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے. ہاں جہاں پہ وقت آئے تو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے جو ہم ان موقع پر قرآن و سنت کی خدمت کر سکتے ہیں اپنی خدمات کو انجام دیں. اللہ رب قدیر قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرمائے. اور ابھی جلد ہی انشاءاللہ آنے والی اتوار کا دن گزار کر کے شب برات کی بہاریں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والی ہیں. انشاءاللہ شب برات کا جو سسٹم ہر سال رہتا ہے انشاءاللہ اس سال بھی اسی مطابق ہم لوگ اس مقدس رات کو گزاریں گے. اور اس حوالے سے پہلی بات تو یہی ہے کہ شب برات کی تیاری کے لیے ہم روزہ رکھیں, یعنی آنے والے اتوار کے دن ہم روزہ رکھیں تاکہ جب شب برات کا آغاز ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں, اور پھر اس کے بعد میں اس رات کو جاگ کر کے دوسرے دن بھی ہم روزہ رکھیں. تو اتوار اور پیر کے دن روزہ رکھیں. پہلی تو ہم یہ تیاری کریں, اس کے بعد میں شب برات کے آنے سے پہلے جن جن کے حقوق باقی ہیں ان کے حقوق کو ادا کر دیں. کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگ لیں, کسی کا پیسہ دبایا ہے اس کا پیسہ جا کے دیں یا اس سے جا کر کے ٹائم لے لیں. والدین ناراض ہیں ان کو جا کر کے راضی کر لیں, یا کہیں پر بھی آپ سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے اس کی آپ پہلے ہی تلافی کر لیں. اور پھر اس کے بعد میں شب برات کے اندر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہی سے ہم جو ہے وہ عبادت کے اندر لگنے کی کوشش کریں. اور اس کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ وہ اتوار کے دن عصر کی نماز کے اندر بتایا جائے گا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے. مثال کے طور پر عام طور پہ ہمارے جو بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ شب برات کی تیاری وہ اس طرح کرتے تھے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں موجود رہتے تھے اور 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرتے تھے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد میں 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھتے تھے. تو یہ وظیفہ بھی آپ پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ دل کی صفائی کے ساتھ میں شب برات کا آغاز ہو. پھر مغرب کی نماز کے بعد میں
جو نوافل الگ الگ انفرادی طور پر پڑھے جاتے ہیں وہ 6 نوافل بھی پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سب مل کر مشترکہ طور پر دعائے نصف شعبان ہوگی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد میں شب برات کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو ہوگی، اور شب برات میں عبادت کرنے کے طریقے کو بتایا جائے گا، اور باقی جو دیگر باتیں انشاءاللہ اس آنے والی مقدس شب کے اندر اس پر ذکر